صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی مقدس مطہر کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر بے شمار الفاظ جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں ایسے بندے کے لیے جو بندہ جنتی ہو۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جیسے الفاظ جو ہیں وہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں اور جنتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ طوبہ جو بولا وہ ایسے انسان کے لیے بولا جو انسان کامیاب ہے۔ طوبہ کسے کہتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ جنت میں انسان اتنا بڑا اپنی نیکیوں کا درخت وصول کرے گا رب العالمین سے، آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 100 سال چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، جتنی وہ مسافت طے کرتا ہے اس درخت کی اتنی مسافت ہے۔ ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہے ایسے بندے کے لیے جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، رآنی و آمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، طوبیٰ، اس کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے، جنت میں درخت ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ طوبیٰ طوبیٰ، 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے ایسے انسان کے لیے، من لم رآنی، جس نے مجھے نہیں دیکھا، ویؤمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا، مجھے دیکھا نہیں، میرے صحابہ کو ملا نہیں، میرا زمانہ پایا نہیں، اس نے میری موجودگی میں مکہ دیکھا نہیں، مدینہ دیکھا نہیں، میرے پاس آ کر اس نے احادیث کو سمجھا نہیں، لیکن ایسے انسان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ طوبیٰ کا لفظ بولا، جس نے آقا کو نہیں دیکھا اور پھر بھی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔
اور وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہوں۔ ایسے انسان کے لیے توبہ ہے، توبہ توبہ توبہ، 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا توبہ۔ ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، توبہ جنت میں جو 100 سال انسان چلتا رہے، جتنا سایہ جتنی مسافت وہ طے کرے گا، اتنا بڑا درخت جو ہے وہ اس انسان کے نصیبے میں آئے گا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا 3 افراد کے لیے توبہ ہے، خوشخبری ہے 3 افراد کے لیے۔ ان میں سے پہلا شخص جو اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھتا ہے، اپنی زبان سے اچھائی کا پیغام پہنچاتا ہے، برائی کو روکتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے انسان کے لیے توبہ خوشخبری ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور یہی زبان انسان کو جنت میں بھی لے کر جاتی ہے، جہنم میں بھی لے کر جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی بین لحییہ، جو انسان مجھے ضمانت دیتا ہے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، زبان کے بارے میں جو انسان مجھے ضمانت دے دیتا ہے اضمنت لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جو اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، زبان کو سنبھال لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آقا فرماتے ہیں جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، جو کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، آقا فرماتے ہیں فلیقل خیرا، جو وہ جب بھی بولے تو خیر کی بات کرے، اس کی زبان سے گالی گلوچ غیبت چغلی اور بہت ساری ایسی باتیں وہ نہیں نکلنی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا فقدان یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ کر لیں تو ہمارا معاشرہ پروان ہی نہیں چڑھتا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، آقا فرماتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ بہترین بات کہے، او لیصمت، یا خاموش ہو جائے۔ اور جو بندہ خاموش ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو لوگوں کے معاشرے میں خاموش رہتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا رہتا ہے، اپنی زبان سے گالی گلوچ سے غیبت چغلی سے بچا رہتا ہے، من صمت، جو خاموش رہا نجا، آقا فرماتے ہیں وہ نجات پا گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے توبہ، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جو انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، اور زبان ہی کی وجہ سے کتنی ایسی ہلاکتیں، کتنی ایسے قتل و غارت، کتنی ایسی لڑائیاں جو زبان کی ہی وجہ سے پروان چڑھتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 خواتین کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں علاقے میں ایک خاتون رہتی ہے، عورت رہتی ہے جو نمازیں بھی پڑھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، نیکی کے ہر کام کرتی ہے، لیکن تؤذی جیرانہا بلسانی، فرمایا اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بڑی تکلیفیں دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا نمازی ہے، پرہیزی ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، نیکی کے ہر کام میں آگے ہے،
لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا اگر اس کے وہ پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے تو اسی جیرانہ بلسانک، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت نمازیں پڑھ لے، صدقات و خیرات کر لے، نیکی کا ہر کام کر لے، فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ ہاں، دوسری بیوی کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور خاتون ہے، وہ صدقات و خیرات بہت کم کرتی ہے، نہ ہونے کے برابر کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، نیکی اس میں بہت کم ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی بہت خوش ہیں، پڑوسی بڑے محفوظ ہیں۔ فرمایا ہی فی الجنہ، ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ اور اسی زبان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ، ایسے انسان کے لیے، ایسی خاتون کے لیے، ایسے بزرگ کے لیے، ایسے نوجوان کے لیے خوشخبری ہے، جنت میں وہ درخت ہے جو میرے اللہ نے لگا دیا ہے، جس کی مسافت 100 سال ہے۔ 100 سال بندہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے، جو اپنی زبان پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا بندے انسان کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے، جنت میں اس کو وہ محل ملے گا، وہ درخت ملے گا جس کے نیچے سے تجری من تحت الانہار، نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ طوبیٰ، ایسا بندہ جو اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرا فرد آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَسَعْ بَيْتِكَ، فرمایا جو اپنے گھر میں رہتا ہے، گھر سے باہر زیادہ نہیں نکلتا، یعنی اپنے کام کاج کے لیے نکلتا ہے، بے جا گھر سے وہ باہر نہیں نکلتا۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے، گھر میں بچے جو ہیں وہ باپ کی محبت کو ترس رہے ہیں، ماں کی محبت کو ترس رہے ہیں، ماں گھر نہیں ملتی، باپ گھر نہیں ملتا۔ باپ کہاں ہے جی؟ کاروبار میں نہیں ہے، وہ بازار میں بیٹھا ہے جی، فلاں پھٹے پہ بیٹھا ہے جی، آج فلاں جگہ گیا ہے جی، وہاں کیا ہے، وہ کتوں کی لڑائی ہے جی، وہ باپ ہمارا وہاں گیا ہوا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنا وقت کنٹرول کر کے، اپنا وقت بچا کر، جب میرے اللہ کی پکار آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کتنے ہی پیارے ہیں، کتنے ہی محبوب ہیں اللہ کو وہ بندے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر مسجد میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنا میرے اللہ کو محبوب ہے، کتنا محبوب ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنی جگہ سے چلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، میرے اللہ ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک درجہ جنت میں بلند کرتے ہیں، ایک نیکی دیتے ہیں اس کو۔ اور جیسے ہی مسجد میں آ کر وہ وضو کر کر نماز پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد 2 نفل ادا کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ہی سلام پھیرتا ہے، میرے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَلْيَسَعْ بَيْتَكَ، وہ بندہ جو اپنے گھر میں رہتا ہے، بغیر ضرورت کے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، ایسے بندے کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے، جو انسان بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ آج ہمارا معاشرہ خراب کیوں ہے؟ آج ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، ہمارا وجود بازاروں کی زینت بنا ہوا ہے، مسجدیں خالی ہیں، کلب بھرے پڑے ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، بغیر کسی وجہ کے۔ کیا ہے جی، میں بازار گھومنے گیا تھا، میں فلاں پارک میں گھومنے گیا تھا، میں فلاں جگہ پر گھومنے گیا تھا۔ کہاں گیا تھا جی؟ فلاں بندہ دبئی گیا ہے جی، گھومنے پھرنے گیا ہے، پیسے لگا کر گیا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی توفیق ہے کہ کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے کہ مسجد کی طرف آتا ہے، کوئی بندہ لاکھوں روپے لگا کر بھی کیا ہے، وہ بندہ یورپ میں گھومنے جا رہا ہے، دبئی میں گھومنے جا رہا ہے، سیر و سیاحت کرنے جا رہا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو گناہوں کی پگڑی پنڈ لاد کر لاتا ہے اپنے سر پر، پیسے لگا کر گناہ لے کر آ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، فرمایا ایسے بندے کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے، وہ جنت کا وارث ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہے، اور رب العالمین کی قرآن کی آیت کا مصداق ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبیٰ لہم وحسن مآب۔
اللہ فرماتے ہیں جو انسان ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، نیکیاں کی اس نے، فرمایا طوبی لہم، ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، وہ حسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کتنا اچھا ٹھکانہ ہے، جنت کے محلات، جنت کے بازار، جنت کی حوریں، جنت کی نہریں، بے شمار۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا جنت میرے اللہ نے بڑی پیاری بنائی ہے، بڑی پیاری بنائی ہے۔ فرمایا ابھی تک اس جنت کا جو کھٹکا ہے، احساس ہے، وہ کسی کے دل میں ابھی کھٹکا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں اس جنت کو۔ اگر کوئی بندہ اس جنت کو، اللہ کی رحمتوں والی جنت کو دیکھ لے نا، یقین مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پھر جوگ در جوگ پہلی صف میں دوڑ کر آئیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر ہمیں رب العالمین جنت دیں گے، ایسی ایسی جنت دیں گے۔ اگر لوگ جہنم کو دیکھ لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ رو رو کے اپنی آنکھیں سجا لیں کہ ایسا بندہ جب اللہ کی جنت دیکھ لے، جہنم دیکھ لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، جہنم میں میں نے ایسے ایسے افراد کو دیکھا جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے ایک ایسے بندے کو بھی جہنم میں دیکھا جس میں اللہ کے فرشتے اس بندے کے یہ جو جبڑے ہیں وہ چیر رہے ہیں۔ کیسے چیر رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس کے جبڑے میں ایک لوہے کا کنڈا ڈالتے ہیں، اس کو لے جاتے چیرتے چیرتے پیچھے گدی تک لے جاتے ہیں، پھر دوسرے جبڑے کی طرف آتے ہیں، پھر اس کو کھینچ کر دوسری گدی تک لے جاتے ہیں۔ جیسے ادھر لے جاتے ہیں ادھر والا جبڑا پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے بدبخت؟ تو جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا بدبخت وہ ہے جو صبح صبح اٹھتا تھا، اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہتا تھا، وہ جھوٹ ہوتے تھے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتے تھے، جھوٹی بات پھیلاتا تھا، زبان سے لفظ ادا کرتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کا یہ حال میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ فرمایا طوبی لہم، ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے گھر میں بغیر ضرورت کے نہیں نکلتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لہم، ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے من بر والدیہ، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے۔ والدین بڑھاپے میں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، فرمانے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل بتائیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا یہ بہترین عمل ہے۔ فرمایا ثم من، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، جس کو میرے اللہ نے بھی بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا وَاعْبُدِ اللَّهِ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اللہ نے اپنی توحید کے بعد جہاں بھی تذکرہ کیا ہے قرآن میں بے شمار مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ لوگوں میری عبادت کے بعد اگر سب سے پہلا کام آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اگر تمہارے والدین کوئی ایسے الفاظ بول دے جو تمہاری طبیعت کے ناواقف ہوں، تمہاری طبیعت کو اچھے نہ لگتے ہوں، تمہارے من کو اچھے نہ لگتے ہوں، تمہارے خلاف وہ فیصلہ آ جائے، فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین نہیں ہیں تم ان کو اچھی بات کرو، اگر نہیں ہیں تو پھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کر دیا کرو، اے میرے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے میری بچپن میں میری پرورش کی ہے، اللہ آج وہ تیری رحمت کا محتاج ہے، اللہ آج میں اولاد ہونے کے ناطے اپنے والدین کے لیے
جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، رب ارحمہما، اللہ ان پر رحمت کر، اللہ ان پر رحم فرما، اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ یہ انسان دعائیں کرے۔ میرے اللہ نے والدین کا اتنا خیال رکھا ہے اپنی کتاب مقدس میں کہ انسان جب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے وہ میرے اللہ نے والدین کا رکھا ہے۔ فرمایا طوبی لہم، ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں اس کے والدین ہیں وہ خوش نصیب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ خوش نصیب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں، آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، فرما رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین ہیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتا، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کہنے والے جبرائیل امین ہیں، آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا جو بندہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا اس کے لیے ہلاکت ہے، اور جو بندہ خدمت کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ جہاد جیسا عظیم عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے میرے اللہ پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شہید جنت میں جاتا ہے، شہید کہتا ہے یا اللہ ایسی سو جانے دے، اللہ لٹانے کے لیے تیار ہوں، اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے۔ اللہ کہتے ہیں میرا قانون نہیں ہے دنیا میں واپس بھیجنے کا، لیکن تمہارا شہداء کا پیغام جو ہے میں لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا بل ہوا احیاء، لوگوں وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے، ان کو تم مردہ نہ کہو۔ شہید مردہ نہیں ہوتے، شہید زندہ ہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں میرے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جانا چاہتا ہوں، جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احی والدیک، اے جہاد کے طلبگار، اے کافر سے لڑنے والے، اے میدان کارزار میں جانے والے، اے شہید ہونے کے متلاشی، کیا بتا تیرے امی ابو زندہ ہیں؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ فرمایا جا پھر ان کے ساتھ نیکی کر، حسن سلوک کر، میرے اللہ تجھے وہ بھی ثواب دیں گے، میرے اللہ تجھے جہاد کا بھی ثواب دیں گے۔ اور جو بندہ بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتا، بوڑھے والدین کو گھر سے نکال دیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اپنی خواہشات کے لیے کچھ اور ہے، لیکن بوڑھے والدین بیچارے بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، پینے کے لیے ترس رہے ہیں، سردی کا موسم ہے گرم لحاف کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن یہ انسان اپنی منمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی مستیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ فرمایا ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، طوبہ ہے، جنت میں وہ درخت ہے جب 100 سال مسافر چلتا رہے، جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے اتنا بڑا اللہ طوبہ درخت جنت میں لگا دیتا ہے جو انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، اللہ کہتے ہیں وہ انسان جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے طوبہ ہے، جنت میں درخت ہے، جنت ہے ان کے لیے، وہ حسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹے سے بچے کا جنازہ لایا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے والدین کے لیے خوشخبری ہے، یہ اپنے والدین کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ جب انسان والدین اپنے اس چھوٹے سے بچے کی وفات پر صبر کریں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیٹا ابراہیم تھا اور اتفاق سے وہاں چاند یا سورج گرہن لگا ہوا تھا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو ہے وہ سورج یا چاند کی گرہن کی وجہ سے فوت ہو گیا. جیسے ہمارے معاشرے میں بھی آج کل پایا جاتا ہے کہ ایسی خاتون، ایسی بی بی، ایسی بچی جو اولاد کی امید سے ہو، کیا ہے وہ سورج چاند گرہن میں چلتی پھرتی رہے اور لوہے کی چیز کے کوئی قریب نہ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہندوانہ رسم و رواج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نفی کی، لوگوں میرا بیٹا جو ہے چھوٹی عمر میں ہی میرے اللہ نے لے لیا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جو چیز اللہ دیتا ہے وہ اللہ لے بھی لیتا ہے. یہ سورج چاند گرہن یہ کسی کی زندگی اور موت کے یہ مالک نہیں ہے. موت اور مالک، موت کا اور زندگی کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ میرے اللہ ہے. کسی کی زندگی دیتے ہیں، کسی کو موت دیتے ہیں، وہ میرے اللہ ہی دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ، یہ بچہ جو ہے یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑی ہے. طوبیٰ، اس کے والدین کے لیے خوشخبری ہے. جب یہ بچہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، وہ والدین جو اس بچے کی وفات پر صبر کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صبر کے پیمانے سے لبریز ہے، صبر کر ہی نہیں رہا کہ ایک بچہ چلا گیا جو اللہ نے امانت دی تھی وہ لے لی. ہم نے کیا کیا؟ اپنا گریبان چاک کیا، اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے آپ کو کوسا. وہ ودعا بدعوت الجاہلیہ، جاہلیت کے بول بولے، ہائے دنیا میں ایک ہی تو آیا تھا، اللہ نے اس کو بھی لے لیا، ایسے الفاظ بولے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انسان، اگر تو صبر کرے گا، اس کی وفات پر صبر کرے گا، یہ تیرا بیٹا تیرے لیے توبہ ہوگا، خوشخبری ہوگی، جنت میں جانے کا سبب ہوگا. یہ بچہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، جنت کے دربان کہیں گے اے بچے تو جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ بچہ کہے گا میرے والدین نے میرے اللہ کے پاس پہنچنے پر صبر کیا تھا، آج میں اپنے والدین کو ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا، وگرنہ میں جنت میں نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لہم، ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے. طوبیٰ لہم وحسن مآب، ان کے لیے طوبہ ہے، جنت میں اچھا ٹھکانہ ہے. ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ آخذ بعنان فرسہ، فرمایا جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر میدان کارزار میں جاتا ہے، جہاد کے میدان میں جاتا ہے، کافروں سے لڑتا ہے، دشمن سے لڑتا ہے، فرمایا ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، طوبیٰ ہے. اشعث و اغبر، فرمایا گرد و غبار کی وجہ سے اس کا پراگندہ حال ہو جاتا ہے، بال بکھر جاتے ہیں، لیکن اس مجاہد کا میرے اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ فرمایا طوبیٰ لہم وحسن مآب، اس کے لیے جنت میں میرے اللہ نے جو ایک درخت تیار کر دیا ہے وہ طوبیٰ اس کے لیے ہے، جنت میں اچھا ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر یہ لفظ طوبیٰ بولا ہے، اور طوبیٰ میں وہ الفاظ آتے ہیں، وہ انسان آتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ساتھ نیک عمل کیے. یہ نہیں کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں جی، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل نہیں ہوتا. ایسے انسان کے لیے طوبیٰ و حسن مآب نہیں ہوگا. طوبیٰ و حسن مآب ایسے انسان کے لیے ہی ہوگا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے مقدر میں طوبیٰ و حسن مآب لکھ دے. وما علینا الا البلاغ المبین.